جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پہلے تو ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھا اور صحابیات کے بارے میں بھی پیچھے پڑھا۔ آج سے ہم بیٹے شروع کر رہے ہیں علماء و مفکرین، یعنی اسلام کی تاریخ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے بیٹا آپ کی بک میں 3 شخصیات کا ذکر موجود ہے، تو ہم ان 3 شخصیات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلی شخصیت علماء و مفکرین میں بیٹے کیا نام لکھا ہوا ہے؟ حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت امام شاطبی کون تھے؟ انہوں نے کتابیں کون سی لکھیں؟ یہ کتنے بڑے علم والے تھے اور ان کی مشہور کتابوں کے نام کیا ہیں؟ یہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھنے لگے۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں بیٹا۔ لکھو پہلی لائن پر وہی جو آپ روٹین میں پہلے لکھتے آ رہے ہیں، تعارف۔ تو اور اس تعارف میں بیٹے ہم جو چیز جانیں گے وہ یہی کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی، یعنی ان کا اصل نام ہے ابراہیم، اور یہ اسحاق کے والد ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی۔ یہ مشہور محدث ہیں۔ محدث کہتے ہیں بیٹے جو حدیث کی کتابیں لکھے، تو محدث ہیں۔ یہ فقیہ ہیں، فقیہ بیٹے جو دینی مسائل کی کتابیں لکھے اسے فقیہ بولتے ہیں۔ اور جامع العلوم تھے۔ جامع العلوم کا مطلب ہے انہیں بے شمار علوم پر مہارت تھی، تو یہ جامع العلوم تھے جنہیں مجدد دین اسلام میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بیٹے سنو، ہر صدی میں، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے۔ بولو کیا؟ جیسے بیٹے علماء ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ایسی بیٹے 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھی بھیجتا ہے۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے اور وہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ بولیے کیا؟ اپنی صدی کے مجدد کا سادہ معنی یہ، آپ کے لیول پر معنی یہ ہے کہ وہ دین کو زندہ کرتا ہے، وہ دین کی خدمت کرتا ہے، وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، اسے بیٹے مجدد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام شاطبی بیٹا یہ کن میں شمار ہوتے ہیں؟ مجددین میں شامل ہوتے ہیں۔ یا لکھیں تصانیف، ان کی کتابیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو بیٹے کہتے ہیں جی آپ کی تصانیف میں پہلی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے الاعتقاد فی اہل البدع والدلالات۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے، اونچا بولیے نام، کیا نام ہے؟ الاعتقاد فی اہل البدع والدلالات۔ پھر بولیے الاعتقاد فی اہل البدع، یہ بدع نہیں، بدع والدلالات، یہ ایک کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے الموافقات فی اصول الشریعہ، اونچا نام بولیں، الموافقات فی اصول الشریعہ، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اور تیسری ان کی کتاب ہے کتاب المجالس، بولیے کیا نام ہے؟ تو یہ 3 ان کی بڑی کتابیں ہیں، ویسے بے شمار لکھی لیکن 3 یہ بڑی کتابیں۔ یا لکھیں ولادت باسعادت، ولادت باسعادت۔ ان کی ولادت بیٹے 538 ہجری میں اندلس کے قصبے شاطبہ میں ہوئی۔ اندلس بیٹے اسپین کا پرانا نام اندلس ہے، تو یہ اسپین میں پیدا ہوئے، اسپین کا شہر ہے، علاقہ ہے شاطبہ، وہاں پیدا ہوئے۔ یا لکھیں تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت۔ بیٹے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی قرات کی تعلیم شاطبہ میں حاصل کی، پھر قرآن پاک حفظ کیا اور حدیث و فقہ کا کچھ حصہ پڑھا، اور شاطبہ کی مساجد میں منعقد ہونے والے علم کے حلقوں میں شریک ہوئے۔ بچپن سے آپ کا میلان علم قرات کی طرف تھا، یہ قاری بہت بڑے تھے، علم قرات کا انہیں شوق بھی تھا، اور قرات کا علم، قرات کیسے سیکھی جاتی ہے، قرات کے کیا اصول ہوتے ہیں، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، تجوید کیا ہوتی ہے، یہ بیٹا ان اصولوں کے یہ ماہر تھے۔ اچھا، یہ علم آپ نے ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص النفری سے حاصل کیا، یہ ان کے استاد کا نام ہے۔ مزید تعلیم کے لیے قریبی شہر بلنسیا تشریف لے گئے، یہاں آپ لکھیں گے تعلیم و تدریس،
جب انہوں نے یہ سارا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے تدریس کہتے ہیں پڑھانا، پھر یہ ٹیچر بن گئے اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ 590 ہجری کو بیت المقدس تشریف لے گئے۔ قبلہ اول کی زیارت کے بعد امام صاحب دوبارہ مدرسہ فاضلیہ قاہرہ میں لوٹ آئے اور تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ یعنی یہ مصر میں آ کے یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور وہاں کیا پڑھایا کرتے تھے؟ قرات کا علم۔ بولو کیا پڑھایا کرتے تھے؟ آگے چلے، وفات۔ پھر ان کی وفات ہو گئی، اور وفات بیٹے کہاں ہوئی ہے؟ امام شاطبی 590 ہجری کو قاہرہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی نماز جنازہ مشہور علامہ عراقی نے پڑھائی۔ انڈرلائن کریں MCQs۔ آپ کی نماز جنازہ مشہور عالم علامہ عراقی نے پڑھائی۔ یہاں لکھیں گے تعلیمی خدمات۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں بیٹے؟ وہ کہتے ہیں جی امام شاطبی علوم شریعہ کے ماہر عالم اور لغت کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، تو ڈکشنری بنانے کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ بیٹے اگر کوئی لفظ مشکل لگے اور آپ کو نہ آتا ہو، آپ مجھ سے فوری پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جن کا میں وضاحت کر دوں بس اوکے، ورنہ آپ سمم بکمن عمی فارمولا یرجون بن کے سنیں، ایسا نہیں۔ آپ پوچھا کریں کہ سر جی اس کا کیا معنی ہے اس کا، تاکہ پرابلم نہ آئے بعد میں۔ آپ کو قرات و تفسیر میں ید طولہ حاصل تھا۔ ید طولہ کا مطلب ہے مہارت۔ آپ نے ایک اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امام شاطبی صالح انسان، قول کے سچے اور بلند کردار کے حامل تھے۔ آپ متقی، صابر، پاک باز اور معزز شخصیت تھے۔ تو بتائیں بیٹا اس میں تو کوئی مشکل لفظ نہیں تھا۔ تو یہ بیٹا آسان سا ایک چھوٹا ٹاپک ہے حضرت امام شاطبی۔